جگاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو. سنی اس کا غم نہ کرنا، ہر دم آگے بڑھتے رہنا، جلنے والا ہمیشہ جلے گا. اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا. السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. حضرت نور بھائی جی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے حضرت، آپ کی دعائیں ہیں. جی ماشاء اللہ. ایک اور بھائی صاحب جڑ چکے ہیں، وہ بھی ابھی ہمارے محنت کرنے سے جاوید وہ ہے نا، رئیس بھائی ہیں، رئیس مستری ہیں. جی جی حضرت، ابھی رئیس بھائی سے بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی. ہاں تو وہ بڑے خوش تھا. اصل میں جو آڈیو دیکھتا ہوں تو ان کے اوپر ٹرانسفر کر دیتا ہوں واٹس ایپ پہ، تو ماشاء اللہ بڑے متاثر ہوئے وہ. ماشاء اللہ ابھی بتا رہے تھے، بات ان سے ہو رہی تھی. ہاں تو ماشاء اللہ میں ابھی ایک آڈیو دیکھ رہا تھا حضرت، یہ ڈی ایس پی جاوید بتا رہا تھا کوئی بدتمیزی اپنے آپ کو، تو اس سے پھر بات کو تو کوئی پنگا بازی نہیں ہوئی آگے کو. نہیں کوئی بات نہیں، اس نے جب سے کال بھی نہیں کیا ہے مجھے. بتاؤ کس طرح سے لوگ دھمکی دیتے ہیں. ڈی ایس پی جاوید ابھی بیوقوف، میں نے کہا دائرہ ہوتا ہے قانون. بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا چل میرا جرم بتا. جی جی نا، بہت ابھی یہ تو سن رہا تھا میں آج جب میں نکالتا ہوں تو کچھ نہ کچھ لگتا ہے نیا ہاتھ میں. تو آج میں نے دیکھا ڈی ایس پی جاوید ہیں، بہت دھمکا رہے ہیں صاحب. ابھی بیوقوف نالائق، پہلے نہ تیری جڑ کا پتا نہ پھون کا پتا، تو لگا بحث کرنے پہ. مطلب صحیح بات ہے. دیکھیے حضرت پاگل ہو چکے ہیں بہت زیادہ کر کے. اچھا کس قدر بڑا، کتنا بڑا دین کا ٹھیکیدار بننا، اپنے آپ کو دائی شدائی بننا. ہاں بس یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ ڈر جائے اور یہ جو ہے نا کام کرنا بند کر دے. اس پہ یہ سب فوکس ڈال رہے ہوں گے لوگ. اور میں کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ میرے جسم میں جب تک جان ہے اور جب تک میرے جسم میں خون، میرے رگوں میں خون بہ رہا ہے، انشاءاللہ یہ کام میں اس وقت تک کرتا رہوں گا. انشاءاللہ. یہ بھی تو حضرت جنگ ہے، یہ کربلا کی جنگ ہے. اس وقت میں حضرت یہ اس طرح کی جنگیں ہوتی تھیں. آج جو نیٹ ورک کا دور ہے تو حضرت انٹرنیٹ کے دور میں یہ بھی ایک جنگ ہے. یہ بھی حضرت وقت کے حساب سے نا تھوڑے تھوڑے جو ہے نا کام کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. جی جی جی. اس سے پہلے جو ہے وہ قلم کی لڑائی چلتی تھی، اس سے پہلے تلوار اور لاٹھیوں کی جو ہے لڑائی چلتی تھی. جی اس کے بعد جو ہے وہ لیٹر کی آئی. جی 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 جی. اور آج کا دور تو اتنا خطرناک ہے کہ وہ مطلب گولی بم بارود اور توپ اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب یہ چالو ہو گئے. وہ تو چھوڑو، وہ ہمارا مطلب میٹر نہیں ہے. جو علماء کی لڑائی ہے جی جی وہ قلم کی لڑائی تھی. جی جی. اب اس وقت میں حضرت آج کا جو پرفتن دور ہے، اس وقت میں اگر کہیں جنگ اگر ہو رہی ہو اور ہم اس میں ڈنڈا لے کے اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کے کودنے لگے تو وہ خودکشی ہوگی، نہ کہ شہیدی میں نام نہیں آئے گا. وہ تو خودکشی ہو جائے گی. کیونکہ جب دیکھیے جب آگے تو پر بندوق چل رہی ہے تو کم سے کم ایک آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا تو لے کے جانا چاہیے، کم سے کم ایک آدھ کچھ مطلب زیر شکن کرے. اور آپ سامنے تو چل رہی تو پہ بندوق، تم ڈنڈا لے کے نعرے تکبیر اللہ اکبر جانے لگے تو یہ ایسا تو وقت ہے نہیں. تو اب ایسے جیسا ابھی نیٹ ورک کا زور ہے تو حضرت آپ کی اتنی بہترین طریقے سے یہ فائٹ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ افزائی دے، ماشاء اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمائے میرا مالک. حضرت آپ دعا فرماتے رہے. جی جی جی. تو اب بتائیے کس قدر. اور میں سمجھتا ہوں آج کے وقت میں ہماری اسی چیز کی ضرورت ہے حضرت، ایسے ہی فائٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اندرونی حضرت حکمت عملی کے تحت کام کر رہے ہیں ہم لوگ. جی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذریعے پہنچاتے ہیں اپنی بات کو. لیکن آج اس میں بھی لوگوں نے حضرت تمام نقاچت کی اور تمام انتشاری ماحول پیدا کر دیا. اس کے ذریعے بھی بہت پریشانی کا سبب اکٹھا کرنا پڑتا ہے جب مشکل میں جا کے اپنی بات پہنچائی جاتی ہے. لیکن آج الحمدللہ یہ جو آپ نے طریقہ ہے حضرت، ماشاء اللہ آپ کو دین دوری رات چوری ترقی عطا فرمائے، حوصلہ افزائی ہر طرح سے میرے بھائی کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ. بہت ماحول نازک ہے، بس اپنا خیال رکھا کریں بھائی صاحب. ارے حضرت مجھے ڈر نہیں لگتا، میں الحمدللہ دنیا بھر میں کھلم کھلا پھرتا ہوں. نہ میرے شہر آپ کو تو بس اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت کرے. اور اکیلا ہی چلتا ہوں، جہاں بھی چلتا ہوں الحمدللہ حضرت آپ کی دعاؤں سے. جی جی. یہ تو حضرت ارے اللہ کے جو شعر ہوتے ہیں نا، یہ بزرگوں کے جو شعر ہیں، یہ ان کو کوئی غم نہیں ہے. دیکھیے وہ تو پھر کلام پاک کی آیت حق ہے. اللہ کے جو نیک بندے انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، اور حق ہے یہ بات. خیر ہوں تو بڑا گناہگار آدمی،
बस अल्लाह माफ करे। चलिए वो तो देखिए गुनाह तो एक इंसान की हाँ। में शामिल है हाल है, लेकिन अंदरूनी अमली जामा और अकाइद के तौर पर सुथरापन होना ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं इन लोगों से कह चुका हूँ कि तुम लोगों में जो भी हो, सबसे बड़ा काबिल आदमी, सबसे अक्लमंद आदमी, सबसे बड़ा आलिम, जो भी हो और आओ और बात करो यार, हमें गलत साबित करो ना। हाँ हाँ, हम तो तुम्हारे आज भी साथ देने को तैयार है जी, लेकिन मुंह तो लेके आओ। एक बात और है हजरत, ये जब सवाल करते हैं हम उनके सवाल को सुन भी लेते हैं जी 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 जो उनका एतराज होता है, जी मगर इनमें पता नहीं क्या आदत है, सवाल छोटा होता है जवाब बड़ा होता है, ठीक है। जी, अगर हम जी। जवाब देने की कोशिश करते हैं और जवाब देना शुरू करते हैं तो ये बीच में जो है ना कुत्ते बिल्ली की तरह ना शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हाँ, यजीदी नजदी, और ये असल में कई लोगों का खमीर है ना, इनके अंदर कई लोगों का खमीर होता जी, और असल में कई लोगों का खमीर तो है। देखिए खाना भी अगर ज्यादा वैरायटी का बनाओ ना, सब्जी उसमें भिंडी भी डाल दो, सलजम भी और मूली भी, गाजर भी, तो जल्दी सड़ता बकाया एक चीज। तो बस ये इसलिए अब भाई बताइए, नजदियों का भी खमीर इनके अंदर है, वहाबियों का भी है और तमाम अहले हुनूदियों का भी है, तो तमाम खमीर तो बदबू मारेगा ये बात तो। हाँ। बस बात यही आती है दरअसल। और एक पुख्तगी हो अपने अंदर मुकम्मल हो तो उसे सब्र करने की तमीज भी हो, बात करने का अखलाक अंदाज भी अच्छा हो, उसका बुजुर्गों से जुड़ा हुआ अगर हो तो उसको बुजुर्गों की सलाहियत हो। अब इन लोगों के अंदर वो चीज तो है नहीं। जी, एक चीज और देखी होगी अगर आपने इनमें कि ये लोग अपनी पहचान छुपाने लगे हैं। जी हकीकत है। अगर इनसे पूछो कि भाई आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी जमात क्या है, आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो हजरत बता के ही नहीं देते यार, जाने क्यों। बीच बीच में ऐसी बातें करने लगते हैं कि हम मतलब बर्दाश्त ना हो, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको सब्र करते हैं। जी जी नहीं, आपका जो तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब ये अल्लाह अता से है। ये हाँ, बस सब अल्लाह ने, ये आपकी कोई कलाकारी या आपका कोई हुनर नहीं है। जी जी जी, अल्लाह का अताई इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का अताई ये मतलब हुनर है ये। जी, और तमाम मोमिनों की दुआएं मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हजरात जो है दुआएं देते हैं, माँ बहने बाप भाई, मतलब जितने बुजुर्ग हैं, जी जी जी, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े उम्र वाले दुआ देते हैं। और एक पाकिस्तान के एक बुजुर्ग हैं, उनके उम्र करीब 96 साल बता रहे थे, शायद बोले 86 जने 96 ऐसे कुछ बता रहे थे। बेटे कहते हैं मुझसे, बेटा मेरी उम्र जो है इतनी है और मैं दुआ करता हूँ कि अगर मेरी मतलब जो ये उम्र है ना, अगर किसी देने की चीज होती तो मैं तुझे अपनी उम्र दे देता। और जब भी वो बात करते हैं खुद भी रोते, मुझे भी रुला देते। अरे मियां हजरत, हकीकत जिंदगी यही है, यही हकीकत जिंदगी अगर है तो यही है, हक बात बोलना, हक बात पर लोगों को तायद कराना और सच बात की दावत देनी चाहिए इंशाल्लाह। हजरत मान लीजिए बदअमली है और अकायद दुरुस्त नहीं है, जिले ने 4 महीने लगा दिए सर किस काम के, बताइए। जब तक अपने अंदर ईमान की पुख्तगी न हो तो 4 महीने नहीं 40 साल भी लगा दे तो क्या किस काम के, बताइए। बेशक बेशक, वो आपने सुना नहीं है कि वो 50 साल की उम्र वाला था और 30 साल से जो जमात में काम कर रहा था, उसको कुछ भी नहीं मालूम था। जी जी जी, हाँ, वही तो हम कह रहे हैं ना हजरत। मैंने कहा यार 30 साल में तो आदमी आलिम हो जाता है, तुम 30 साल में जमात में काम कर रहे हो यार, हैं क्या सीखा है? कुछ नहीं, वो तो बस बात कहाँ करते हैं, राई के दाने के बराबर ईमान सलामत ले जाओ दुनिया। और मुझे समझ लो काम करते हुए सोशल मीडिया पे 3-4 साल हुए हैं और वैसे मैं इनमें कई मतलब साल से काम कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मतलब पहले काम करता था। जी जी व्हाट्सएप में ही बातचीत होती थी और सामने से मैं काम करता था, सामने से बताता था, लोगों को समझाता था और उनको जो है उनके कहने पर हवाले देता था। वो कहते थे कि नहीं नहीं हमें दिखाओ, सबूत दिखलाओ, किताब दिखलाओ। तो जब मैं उनको किताब दिखा देता था तो कहते थे अरे यार क्या पता किसने लिखा है, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि किसने जो लड़ाने के लिए लिख दिया हो। अरे मियां दिमाग खराब हो जाता था। कलाम पाक का तर्जमा मैं इनसे तो मंगाता हूँ, मैंने अपना कलाम पाक का तर्जमा लेके आना। जी तो अब हजरत कलाम पाक की तर्जमे में आप देखिए कितनी क्वालिटी कर ली इन लोगों ने।
جی جیسے پہلے تھا شروع کرتا ہوں تھا نا ان کے مولانا جی تھانوی کے جی شروع کرتا جی ہوں، ہاں تو اب شروع کرتا ہوں ختم کر دیا میں نے ان سے کہا ایک عورت ترجمہ کرے گی تو وہ کیسے کرے گی؟ جی اگر اس نے کرتی ہوں بول دیا تو وہ گناہگار ہو جائے گی کیونکہ اس میں تو لکھا ہوا نہیں ہے. تو وہ تھانوی جی کے جو ہے ترجمے کے خلاف ہو جائے گا. ہاں تو میں نے ان کے خالہ اگر پڑھیں گی تھانوی جی کی تو وہ کیسے کریں گی؟ بھائی شروع کرتا ہوں کرا تو اب انہوں نے بات آگے پہنچائی ہوگی تو اب اس کو نیا روپ دے دیا ہے ان لوگوں نے. یہ دیکھیے مکاروں نے. اور جی الحمدللہ میرا اعلیٰ حضرت جو چیز شروع کی تھی آج تمام عالم اگر اس کو تازہ کر رہے ہیں تو اسی انداز میں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک کسی فرق نہیں کرا، ایک شوشے میں بھی فرق نہیں کرا ماشاءاللہ. جی قربان جائیے میرے تمام حضرت. اور الحمدللہ یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے، رب العالمین کا کرم ہے کہ ایک کسی عالم بڑے سے بڑے عالم نے ترجمہ اگر کیا ہے نا حضرت اعلیٰ جی حضرت کے بعد تو وہ اسی انداز میں کیا. اور انہوں نے اگر یہ اب مولانا شفیع تھانوی کا جب یہ ہم لوگوں نے رد کیا اس طرح سے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو شروع تو ہوا ہی نہیں اللہ کا نام تو بیچ میں آ گیا. جی شروع کرتا ہوں پہلے آ گیا، اب آیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو اب آیا اللہ کا نام. اور میرے اعلیٰ حضرت دیکھیے اللہ کے نام سے شروع آئے. اس ترجمے پہ بھی میں نے کئی لوگوں کو جو ہے نا ذلیل و رسوا کیا ہے. وہ اللہ کے مجھ نام. سے ہی سوال کر رہے تھے کہ بتاؤ بسم اللہ کا جو ہے نا ترجمہ کر کے اس کی ترکیب کر کے بتاؤ. ہاں تو میں نے اس کو بتایا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا کون سے لفظ کا معنی ہے، اس کا کون سے لفظ کا معنی ہے. تو میں نے کہا چل یہ بتا کہ کرتا ہوں کون سے لفظ کا معنی ہے. جی جی ہاں میں کہا تیرے پاپا تھانوی جی نے بولا ہے کہ کرتا ہوں. جی یہ کرتا ہوں کون سے لفظ کا معنی ہے؟ بالکل صحیح پکڑا انہوں تیری نے. امی تیری بہن پڑھے گی تو اس کو کیا بولے گی؟ کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ ہاں وہ تو لیڈیز ہے. جی جی. اور اگر وہ کرتا ہوں لکھا ہوا ہے اور آپ ادھر سے کرتی ہوں کر رہی ہے ترجمہ تو جھوٹ ہو جائے گا سامنے کا جھوٹ لفظ. ہو جائے گا. تھانوی جی کی تعلیمات کے تھانوی جی کے ترجمے کے خلاف ہو جائے گا. جی جی جی. بہرحال کیا بتاؤں حضرت، سالہ اتنے غصے میں اور بدتمیزی پہ آ گیا کہ بہت زیادہ. تو بس میں تو حضرت زیادہ نہیں اپنی کتابیں بھی نہیں دکھاتا اس کو، اپنی تو کوئی کتابیں نہیں دکھاتا، میں انہیں کی کتابیں سے کرتا ہوں بات. میں بھی حضرت یہی کرتا ہوں کیونکہ یہ قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں تو ان کو دکھانا کیا ہے. بس اپنا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میرے پاس رہتا ہے، ایک ان کا ترجمہ منگا لیتا ہوں اور بس سورہ فتح ہے آیت جی چل اس کا کھلا کر. اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ الحمدللہ ایسی بات سچ نہیں ہے. ایک مدرسے کے نہیں آپ کی عمر میں آپ میں 23 سال کا فرق تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں چل ایک ہی اسکول کے 2 اسٹوڈنٹ ہیں، چل بیٹھ یہی بات اس کے آگے رکھتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا. جی ایک ہی اسکول کے 2 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک تو کر رہا ہے اس ترجمے کا سورہ فتح کا خلاصہ اس طرح سے، جی ایک یہ کر رہا. اب اپنے آپ دیکھ لے جو تیرے بات حلق سے نیچے اترے اسے تسلیم کر لینا، اور جی جو تجھے چبھن پیدا کرے اس کو بتا دینا وہیں بیٹھ کے. تو جی حضرت مانتے سب ہیں، کم جی وقتوں کو لگتی ہے بات لیکن نہ کٹنے کا ڈر رہتا تو بس اس کو ہضم کر جاتے ہیں. وہ اصل میں حضرت یہ ساری باتیں جب آتی ہیں نا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے. ہاں میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جی صبح میں مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. اچھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رجسٹر بھی عطا کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رجسٹر عطا کیے تھے. جی ہاں اور حضور نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 رجسٹر ہے تو جو دانے ہاتھ میں رجسٹر ہے اس میں جنتیوں کا نام ہے ان کے باپ کے نام سے، ماشاءاللہ. اچھا اور جو بائیں ہاتھ میں رجسٹر ہے جو لسٹ ہے اس میں جہنمیوں کا نام ہے، جہنمیوں کی وہ لسٹ ہے ان کے باپ کے نام سے. اچھا اچھا. ہاں تو میں بس یہی سوچنے لگتا ہوں کہ یار یہ کبھی پہلے اہل ایمان تھا، اب یہ جو ہے ایسے لوگوں میں پہنچ گیا ہے جو دشمنان رسول ہیں. جی 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 جی. تو کہیں نہ کہیں یہ جو حدیث ہے مطلب میرے ذہن کو مطلب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ وہ جو حدیث اثر دکھا رہی میرے آقا کا فرمان جو ہے یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے. جی 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 حقیقت ہے. اور وہ تو حضرت وہ ثابت ہے یہ والی بات تو وہ بتایا تھا کہ جب اللہ نے پوری دنیا بنائی تو پوری دنیا کی جتنی روحیں زمین جتنی روحیں ہیں زمین آسمان جتنی ہوں گی اور جتنی آنے والے وقت میں ہوں گی سب جی کو حاضر کیا تھا. اور جب وہ ہاں سجدے کا حکم ہوا تھا جس نے پہلا شروع میں سجدہ کر لیا دوسرا نہیں کیا کسی نے تو جی شروع میں ایمان پر حق والے ایمان پر ہوں گے بعد کو کافر ہو جائے گا. اور کسی نے ایسا ہوا کہ شروع کا دونوں سجدہ نہیں سجدے کیا کیے ہیں.
हाँ दूसरा सजदा किया तो वो शुरू में हक पे नहीं होगा, बाद में ईमान ले आएगा और ईमान पर खात्मा होगा। और किसी किसी ने दोनों सजदे किए तो देखिए अगर वो सूफिया इकराम, औलिया इकराम, तमाम बुजुर्ग दीन होंगे। ये ऐसा उस वक्त हुआ कि जब इसने इब्लीस ने सजदा नहीं किया था ना, जी जी, तो जब की इसका बात मुंह काला सिया लानत का तोक इसके गले में डाला देखा, मतलब तमाम तो लोग जब फरिश्तों ने अल्लाह ने हाँ शुक्रिया का वो सजदा अदा किया। वही दो सजदे आज हम नमाज में अदा करते हैं। जी 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 जी, तो वो पूरी दुनिया की रूहें इकट्ठा की थी अल्लाह ने उस वक्त में हजरत। हाँ चलिए, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया है। जी जी, हाँ कौन सा? यही कि हाँ उस वक्त पूरी दुनिया की रूहों को इकट्ठा किया था, जी पर जी, मुझे इस चीज का इल्म नहीं था और ना मेरे पास। जब ये मामला चलने लगा था ना इस वक्त का, तो फिर अल्लाह ने फिर इकट्ठा पूरी वो तो दुनिया की हाँ वो मुझे मालूम है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहला जलसा किया था, जो तमाम जी, लोगों जी। को जमा किया था, जो एक हाँ। इजलास हुआ था, जो जलसा हुआ था, अल्लाह हाँ। तबारक व तआला ने वादा लिया कि ये मेरे नबी, ये मेरे महबूब, तुम में जिसके जमाने में भी आए आप इनकी मदद करना जी 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 और इनको नबी मानना, इनकी नबूवत को कबूल करना। वो तो मुझे मालूम है जी पर ये वाली बात, जी, तो जो दोनों सजदे हुए हैं वो तमाम नबिया अंबिया हाँ तमाम हैं। तो हाँ ये आपने अगर कहीं पढ़ा होगा जरूर। हाँ ये साबित है हजरत, हमने ये चीज तो सीखी है। हम हाफिज भी नहीं है, मौल भी नहीं है, काली जी। नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों की सोबत इख्तियार की, बुजुर्गों से सीखा। मुफ्ती मन्नान कलीमी साहब से कोई बात आती थी उनके पास जाते थे हजरत, वो बहुत इस्लाह करते मुफ्ती थे। अब्दुल मन्नान कलीमी बंगाल वाले। जी जी जी, उनके पास जाते थे, वो बहुत मदद करते थे माशाल्लाह, बहुत बताते थे हजरत, अलकासाते नहीं थे, कभी की चीजें बकीर नहीं हुए माशाल्लाह। और जैसे यहाँ लोग टॉर्चर करते थे, अब तो माशाल्लाह मेरा दिल शेयर रहता है उनके, अल्लाह भाई से बात कर ले भाई, नूर हसन भाई से नंबर दे देता हूँ जी तो लेकिन पहले तो हजरत मुझे मुरादाबाद ही जाना पड़ता था कोई उस चीज की क्योंकि आजकल इमाम हजरत इतने सुलझे में नहीं आते थे इसके बारे में, तो इमाम को कुछ नहीं पता होता। बहुत सारे इमाम ऐसे आए कि उनको कुछ भी मालूम बहुत, नहीं। हाँ सही बात है। तो इमामत करते बोले 24-24 साल हो गए हजरत, और वो किसी मसाइल में हजरत उनको सही तरीके से हजरत कोई मामला आता था, वो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन मगर हम क्यों उनके एक्शन ले या उनके क्यों खिलाफ जाएं, चलो वो नमाज पढ़ना इतना ही बहुत है। हाँ बहुत सारे अपने आलिमों से मालूमात करते थे हजरत, तो बहुत सारे अपने आलिमों को भी कुछ। हमारे कई सारे ऐसे हजरात हैं, जी 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 हालांकि दीन का काम भी कर रहे हैं, वो मुनाजरे की लाइन में भी हैं, अगर उनसे जी कोई बात करो तो वो रहनुमाई नहीं करते। हाँ बात यही बात तो है हजरत, इसी बात में दिल भी तकलीफ और होती मैं ये शिकायत कई बार कर चुका हूँ, कई बार। अरे यार हम भी तो है ना, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो जिम्मेदारी भी नहीं है। अब देखिए हजरत अपने आलिम भिड़ गए। अब देखो वो मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब कुरैशी, मुफ्ती हनीफ साहब कुरैशी, वो जो नाथ खां है ना उवैस कादरी, वो आपस में बताइए, इसकी भी बहुत कमियां हो रही हैं हम लोगों में। वो खैर वहाँ का तो मामला मुझे नहीं पता, हाँ मालूम तो है, मगर मुझे पूरे मामले की जो है मालूमात नहीं है, और जब तक मालूमात नहीं होती या तहकीकात नहीं होती मैं कुछ भी फैसला नहीं कर पाता हूँ। और मेरी आदत है कि मैं उलमा के मामले में टांग भी नहीं अड़ाता हूँ। हाँ और हजरत अब देखिए इन लोगों ने मक्का, क्योंकि मेरा जो काम है मैं उसी को करता हूँ हजरत। बस करना चाहिए, हमें ज्यादा फालतू बात को लेना नहीं। बस अगर अब इतनी मक्कारियां कर रहे हैं ये लोग, देखिए एक नया चैनल चलाया है इन्होंने, लेकिन वो अच्छा। 2.5 हुआ, एक हफ्ते 15 दिन में 2.5 हो गया। अच्छा जैसे आपकी कोई बात है उसे हाईलाइट करेंगे वो, अच्छा उसमें फिर अपनी बात डालने लगते हैं वो ठाठा, पता नहीं कहीं कहीं से आपका वो उन्होंने कहीं किसी से कहीं किसी से उठा के वो एक नया इकट्ठा जोड़ कर रहे हैं वो, और अच्छा। फिर अपनी दुरुस्ती पैदा करते हैं, लेकिन वो चलती नहीं, सूट ही नहीं कर रही वो ऐसी। हजरत देखो एक बात बताऊँ हजरत, हाँ जैसे आप तो माशाल्लाह पेशे से वकील भी हैं, एडवोकेट हैं आप, जी जी मतलब अच्छे बुरे सारे आदमियों में आपका उठना बैठना है जी। ये जो लोग ये हवा में जो बातें उड़ाते हैं ना, हवा में जो बातें बनाते हैं, जी 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 और एक मिसाल मतलब बुजुर्गों की है कि कागज की नाव ज्यादा देर पानी में नहीं टिकती, आखिर उसको गल ही जाना होता है। जी 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 तो थोड़े दिनों तो ये कर लेते हैं, जी, फिर उसके बाद उनको उसी ठिकाने पे आ जाना होता है, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है। ना ये बात तो बेशक हजरत, मैं कभी कभी बहुत अकेले में ये बात सोचता हूँ कि वाकई नूर भाई आपके साथ अल्लाह की इतनी ये इनाम है, तमाम बुजुर्गों की दुआ है कि आपको खुद नहीं पता होगा, आपको तो खुद पता भी नहीं है अपने आप में कि आप इतना काम कर रहे हैं ना, तो इसमें अल्लाह की अताई मदद है बहुत ज्यादा। बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आप करते हो उससे बड़ा हो जाता है माशाल्लाह।
تھوڑا سا کرتے ہیں اور وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل پاتا. تو یہ اللہ کی طرف سے حضرت ہم بات کرتے ہیں نا, کوئی مناظرہ ہوتا ہے ہم آپس میں یا کوئی حضرت اللہ کی طرف سے ایسی ایسی بات زبان سے ادا ہوتی ہیں کہ الہام ہو جاتا ہے قدرتی. میں بات کچھ ہوتا ہوں, ارے اس طرح تو مجھے علم بھی نہیں تھا, مجھے نا کیسے بتائے اس کو یہ بات. تو یہ واقعی حقیقت بات ہے, والی بات ہے نا کہ جب میرا کوئی نیک بندہ میری ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ زبان بن جاتا ہوں, کوئی نیک کرتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, جو میرا نیک بندہ اچھا کام کرتا تو اس کی آنکھ بن جاتا. تو واقعی وہ والی بات پھر میرے یاد آتی کہ یہ میرے رب کا کمال ہے. کبھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں جواب دینا چاہتا ہوں نا, جی 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 وہ جواب بھول جاتا ہوں, کوئی دوسرا ہی جواب بن جاتا ہے. جی جی تو کئی بار ایسا ہوا کہ جب کہ دیکھیے خدا کی شان میں یہ سب چیز تصور کرنا حضرت گناہ میں کب باعث بن جائے گا کہ اللہ کو ہاتھ بھی نہیں تصور کر سکتے, آنکھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن رب کہہ رہا ہے اس بات کو بے شک کہ میرا جب نیک بندہ اچھا کام کرے گا تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. اور جب کہ خدا کی شان میں یہ چیز تصور کرنا گناہ میں شامل ہونے کا باعث ہے. یہ رب کا کمال ہے, یہ رب کا کمال ہے بے شک. اور یہ بتائیے ایسے سے مفتی حضرت میں سمجھتا ہوں کتنے قابل مفتی آتے ہیں آپ کے پاس اور رسوا ہو کے جاتے ہیں, اور پھر حضرت پھر پلٹتے ہی نہیں ہے. کل والی آڈیو سنی آپ نے حضرت وہ مفتی عمر قاسمی کی؟ نہ عمر قاسمی تو کئی دفعہ بھیڑا آپ سے ویسے نہ وہ سوال نہیں, دوسرا ایک اور عمر قاسمی نیا پیدا ہوا ہے میرے سامنے. تو وہ ڈال دینا, میں نے ابھی دیکھ لیا. وہ کل ہی کی ہے, جب آپ نکالیں گے نا نور حسن رضوی نیٹ ورک, جی جی تو دوسری آڈیو وہی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی دیکھ لیتا ہوں. ہاں, تو ایک بھائی کو ہمارے بہکا رہا تھا, پورے گاؤں کو پورے علاقے کو ادھر کے گمراہ کیے ہوئے تھا. اچھا, وہ کئی دنوں سے مجھ سے کہہ رہے تھے, مجھے نہیں مل رہا تھا ٹائم. جی جی اور وہ بھی بہت بڑا بوکھلایا ہوا تھا. جی وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں کراؤ بات. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بات کر لوں گا یار, ابھی میں تھوڑا سا کہیں باہر ہوں, اور یہ بات اگر کہیں ایک جگہ کہیں سکون سے ہو جائے بغیر شور شرابے کی جگہ تو ٹھیک ہے. ہاں, تو پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں کل انشاءاللہ بات کرتا ہوں. تو اب اس وقت کہاں پر ہیں آپ؟ ابھی میں بریلی شریف جا رہا ہوں حضرت, راستے میں ہوں کہیں. ماشاء اللہ. اچھا, تو ہاں حضرت اپنا کام گاڑی کا ہی ہے, گاڑی چلانے کا؟ ہاں حضرت فی الحال تو گاڑی وڑی چل نہیں رہی ہے, ابھی تو فری ہوں. اچھا, ہاں تو کریں گے کہ دن بیٹھ کے کام کے متعلق بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی 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 تھوڑا سا انشاءاللہ. ہاں, چونکہ میرے پاس ہے کام, بتاؤں چلو بہت اچھی بات ہے حضرت. تو میں کیا ہاں انشاءاللہ دعا میں اور بچے کے لیے خصوصی طریقے سے دعا کرتے رہا اگر ہمیں تھوڑا نیٹ کی تیاری کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے. ہاں ماشاء اللہ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. یہ کیا کر رہے ہو بھائی جان, یہ غلطی کبھی مت کرنا, سمجھے؟ کیا ہوا؟ وہ ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں, ہاں, گاڑی غلط انہوں نے لی اچھا کٹ لی جلد بازی میں. ہاں, اور کسی سے اوورٹیک کی ہے نا تو غلط کر دی. اچھا ہاں جی. 2 منٹ کی دیر صحیح ہے میرے بھائی. ہاں, کبھی ایسا مت کرو. حالانکہ مانتا ہوں گاڑی پاور فل ہے, مگر پاور فل میں ہی کام خراب ہو جاتا ہے. جی 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 بھیا, ہاں میرے بھائی صاحب کو ذرا دھیان رکھا کرو یار, بڑی قیمتی جان ہے. ابھی تو بہت کام کرنا ہے ہمیں. کچھ ابھی تو نہیں ہوگا انشاءاللہ حضرت, کچھ بھی نہیں ہوگا یار. ابھی تو بہت علاقہ صاف کرنا ہے ہمیں ہاں انشاءاللہ. ابھی بہت ذمہ داریاں ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ بس ویسے تھوڑا کر کے کام لیتا رہے میرا من. بہت بڑے شیطان دھمکی دینے آتے ہیں, الحمدللہ مجھے ذرہ برابر بھی جو ہے خوف نہیں لگتا ہے. اگر مجھے اپنے سنیوں پہ بھی بہت لوگوں پہ غصہ آتا ہے حضرت. دیکھیے اتنا علم اکٹھا لیے بیٹھے ہیں, بس وہ جی اصلاح نہیں کرنا چاہتے, بیان کرنے کا مطلب بس یہ رکھتے ہیں کہ یار مطلب کیا بتاؤں حضرت, اندرونی حالات ہاں بہت اچھے نہیں ہیں. جی اللہ اصل میں پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے اتنا علم ہونے کے بعد بھی, اگر اس کو صحیح راست میں نہیں لگا. جی بہرحال میں تو جہاں تک ہو سکتا ہے میں یہی چاہتا ہوں, اپنا ہو یا بیگانہ, جی میں پہلے اس کی اصلاح کرنے کی ہی کوشش کرتا ہوں. اگر جو موبائل سے کے تعلق سے آتا ہے تو پھر میں اس کی طرح کے بنا دیتا ہوں. اور میرا تو یہ دل چاہتا ہے جیسے یہ ڈی جے نہ ہوتے, ڈی جے حضرت جی اس والے یہ والے تو وہ لگائے جائیں ساؤنڈ,
جی اور بہت بڑے ٹپلر میں بھر کے حضرت اور سب جی کو بتاتا چلو کہ آؤ سنیت کی بات سنو، آؤ سنیت کی بات سنو. کبھی ہے پروگرام کراؤ تو انشاءاللہ آؤں گا حضرت. ہاں میں المختصر پروگرام رکھوں گا اصلاحی ہاں پروگرام اور انشاءاللہ. وہاں شاید اگر آپ یہاں زیادہ ہوں گے تو کتابیں بھی لے کے آؤں گا ہاں ہاں نا اور پروگرام انعام، اور انشاءاللہ انعام رکھ کے بات کروں گا ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے مکرم سے. میں حضرت ایسا ہی پروگرام رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کا. ہمارے ایک مولانا ادریس صاحب ہیں. ہاں ٹٹکوں کے لوگوں کو نہیں بلایا جائے گا، اصلاحی لوگوں کو بلایا جائے گا. ہاں ہاں بالکل. اور ہمارا مقصد کسی کو زہر کرنا، نہ کسی کو کچھ ٹھیس نہیں، کرنا نہیں ہے. بس خالی ثبوت. ہم تو اتنی ایسے رکھیں گے ہمارے جو لوگ ہیں جو پختہ جی نہیں ہے وہ ڈلمل ہے، پتہ چلا جی جنازے کی نماز کسی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں ہاں اور مطلب تو ان کی اصلاح ہو جائے بس ماشاءاللہ. صرف اصلاح. جو ہمارے لوگ ہیں پکے، میں دعوت نامہ ان کو دوں گا جو ڈلمل ہیں جی انشاءاللہ. ہمارا مقصد کسی کو زہر کرنا، کسی کو نہ نقصان پہنچانا، بس حقیقت کو سامنے لانا ہے اور نہ بھیڑ اکٹھی کرنی. 25 اور نہ کسی کے ساتھ زبردستی کرنا ہے. ہاں بھائی تیرے دل چاہتا تو آجا ورنہ ماتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو حق اور باطل کی پہچان نہ کرا دے. جی بس بہت اصلاحی پروگرام رہا المختہ، ہو سکتا اگلے مہینے انشاءاللہ. بس میں اس وقت تو تھوڑا سا میرا بھی تیاری چل رہی. اچھا مقصد کا حضرت ایک پیپر ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پیپر ہوتا ہے جو جی 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 بار آل انڈیا بار کونسل کا، اس کی تیاری کر. اچھا اچھا چلیے بہت اچھی بات ہے حضرت. اور بچہ نیٹ کی اللہ کر رہا تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو پھر آپ کا بھائی پاور میں آ جائے گا ذرا تھوڑا سا. اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انس بھائی، اللہ جی تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور ان کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے. ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے سر. بہت بہت قابل اور بہت بچہ ہونہار، بڑا ہمت دار بچہ ہے ماشاء اللہ. ہاں بہت تو مجھ سے بعد میں کہہ رہے تھے حضرت ان کا فوٹو غلط ڈال دیا. میں ان کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ان کا جو سب سے بڑا عالم ہو ہاں ہاں اس سے ان کا میری بات کراؤ. ہاں ہاں ہاں. جو چیز دیکھو چور ہے وہ تو تو ان کا وہ دوست تھا شاید کوئی عادل نام عادل ہے. دوست تھا یا روک لیتا تھا، اللہ بہتر جانے کیا تھا معاملہ. وہ عادل ہے کیونکہ ان کی عادت ہے نا، جس سے بھی تھوڑی ساری بات چیت ہو گئی تو ان کو اپنے فیور میں لانا چاہتے ہیں. ہاں وہ اہل حدیث ہو گئے ہیں وہ خود میں بھی. اچھا ہاں تو اہل حدیث کا تو بچہ مفتی بن جاؤ ماں کے پیدائش سے. ہاں وہ تو بہت بڑے مفتی بن جاتے ہیں. وہ تو ایک حدیث یاد نہیں ہوتی، اہل حدیث بن جاتے ہیں. جی 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 جی. ہاں وضو کا طریقہ یاد نہیں ہوتا، غسل کی سنتیں یاد نہیں ہوتی، غسل کے فرض یاد نہیں ہوتے، اہل حدیث بن جاتے ہیں. اور ٹوپی کو دور رکھ کے آتا، لیکن یہاں رکھی رہی ہے سر میں مت آ جائیے. جی چلو ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین.